الحمد للہ وسلام علی نبی وبعد۔ آج 17 رمضان المبارک، رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو عفیفہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ یقیناً مومنوں کی ماں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج میں سب سے زیادہ علمی اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ ذکی اور سب سے زیادہ افہام تفہیم اور سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوبہ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی یوم ولادت کی بات کی جائے تو نبوت کے چوتھے سال شوال کے مہینے میں آپ کی ولادت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار پاک پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مومن اور مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کے اندر جب آپ کی عمر مبارک وہ 6 سال کی ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح اللہ رب العالمین کے حکم پر کر دیا گیا، اور پھر آگے جا کر اس کی رخصتی ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش کے اندر پاک پیغمبر کے گھرانے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کے اندر آپ نے زندگی گزاری۔ ام المؤمنین میرے اور آپ کی تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز اور مقام ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پاک پیغمبر سے کہا کہ رب کریم نے آسمانوں پر آپ کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ ان کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ یہ نکاح آسمانوں میں رب کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ بھی حضرت ام المؤمنین کا مقام اور مرتبہ ہے کہ رب کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کر دیا۔ کائنات کے اندر یہ اعزاز اور یہ مرتبہ امہات المؤمنین کو حاصل ہوتا ہے، بنات رسول کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں، یا کسی کے گھر وہ رشتہ اللہ ہی کے حکم سے طے کرتے ہیں۔ گرامی قدر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھی یقیناً اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوا۔ پھر آگے جا کر ام المؤمنین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے اندر آپ نے وقت گزارا، اور پاک پیغمبر سے آپ نے علم کو حاصل کیا۔ قرآن کریم کی تفسیر کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، حلال اور حرام کا علم اللہ نے آپ کو عطا کیا، علم فرائض اللہ نے آپ کو اس میں سوجھ اور بوجھ عطا کی ہے، اور اسی طرح معاملہ فہمی کے اندر اللہ نے خاص ملکہ آپ کو عطا کیا۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کو سمجھنے سمجھانے کا ایک خاص ملکہ آپ کو عطا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ در ام المؤمنین عائشہ پر حاضر ہوتے تھے، اور وہ مسائل
آپ سے پوچھا کرتے تھے، وہ سوالات آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ روایات خواتین کے اندر امت تک پہنچانے والی میرے اور آپ کی ماں، امت کی ماں، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام روایت کرنے والوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پاک پیغمبر کی روایات امت تک پہنچانے والی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، رب کریم نے پاک پیغمبر کے ساتھ جس خاتون کا تعلق جوڑا تھا اور جس خاتون کو رب کریم نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا تھا، وہ میرے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا انداز اس انداز کے ساتھ تھا، بے تکلفی کا انداز اس انداز کے ساتھ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات سفر کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بے تکلفی کے انداز میں پاک پیغمبر نے اور ام المؤمنین میرے اور آپ کی ماں نے بے تکلفی میں خاوند اور بیوی کا محبت کا جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اپنی زوجہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ سے یوں معاملہ کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر ان کی دل لگی کے لیے ان کے ساتھ دوڑ کی ریس لگاتے ہیں، اور پاک پیغمبر دوڑتے ہیں، ام المؤمنین دوڑتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اس دوڑ کے اندر ریس لگاتے ہیں، اور دونوں بھاگ بھاگ کر ایک نشان طے کیا ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ کے حبیب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے حد محبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اور باپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، اور اسی گھر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس بنا، اور اسی گھر کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارشوں کا نزول کا سلسلہ ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا 70,000 فرشتے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے شام کے وقت میرے روضے انور پر، میری قبر اطہر کے اوپر وہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ یہ گھر اقدس، یہ در اقدس وہی ہے جسے عائشہ کا حجرہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے کہا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ وہ ٹکڑا میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک ہے، حضرت عائشہ کا در اقدس ہے، حضرت عائشہ کا وہ گھر ہے، حضرت عائشہ کا وہ مسکن ہے جسے رب کریم نے اپنے محبوب کا قیامت تک مسکن بنا دیا، قیامت تک روزہ بنا دیا، قیامت تک رحمتوں کے نزول کی جگہ بنا دی ہے۔ اللہ نے اس روزہ اقدس کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، اللہ رب العالمین نے اسے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل اس مختصر سے وقت کے دورانیے میں بیان نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ ذہانت اور وہ سخاوت عطا کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کی صحبت میں وہ علوم رب نے آپ کو عطا کیے تھے، وہ علم تفسیر آپ کو عطا کی تھی، وہ علم حدیث آپ کو عطا ہوئی تھی کہ جو کسی اور کے حصے کے اندر یہ خیر اور برکات انہیں نصیب نہ ہوئی جو آپ کو نصیب ہوئی ہے۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اگر بات کی جائے
ام المؤمنین کی، تو قرآن کریم نے اسے مومنوں کی ماں کہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے میرے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت پاک دامنی کی، تو سورہ نور کی آیاتیں آپ کی پاک دامنی پر رب کریم نے قیامت کی صبح تک نازل کر کے مومنوں کو کہہ دیا، پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات کے اس عظمت اور شان کو رب نے بیان کر دیا کہ پاک پیغمبر کی پاک زوجہ میرے اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ وہ اتنی عفیفہ ہے، وہ اتنی پاکیزہ ہے، وہ اتنی مطہر ہے کہ جس کی پاکی پر انسان نہیں بلکہ کائنات کا رب گواہ بنتا ہے، کائنات کا رب صفائی بیان کرتا ہے، کائنات کا رب قرآن نازل کرتا ہے، کائنات کا رب آیاتیں نازل کرتا ہے، کائنات کا رب جبریل کو بھیجتا ہے، کائنات کا رب قیامت کی صبح تک ان آیاتوں کے اندر اس کی پاک دامنی کو ایک بار نہیں، قیامت کی صبح تک جب تک آیاتیں پڑھی جائیں گی میرے اور آپ کی ماں امت کی ماں کی تقدس کی بات کی جائے گی، باقی کی بات کی جائے گی۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حالانکہ الزام ایک دفعہ لگا تھا، اللہ اللہ، مقام اور مرتبہ دیکھے، الزام ایک دفعہ لگا تھا، لیکن قیامت کی صبح تک ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں دفعہ آپ کی پاکی کو اللہ کے کلام کے اندر بیان کیا جائے گا۔ ہر پڑھنے والا مسلمان وہ قرآن کریم کی سورہ نور پڑھے گا، اور میرے اور آپ کی اور مومنوں اور مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ تقدس اور ان کی عفت اور ان کی طہارت پر وہ گواہی دیتا رہے گا، پاکی بیان کرتا رہے گا۔ قیامت کی صبح تک ایک دو نہیں، کھربوں دفعہ آپ کے تقدس کو، عفت کو، پاکی کو بیان کیا جائے گا۔ بالآخر میرے اور آپ کی ماں سخاوت کے اندر اتنی آگے تھی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک دفعہ 1,80,000 درم آپ کے پاس بھیجے، آپ نے سب کو صدقہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سخاوت کے اندر آپ کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ ایک دفعہ لاکھوں درم اور دینار آپ نے صدقہ کر دیے۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کے لیے 1 درم اور دینار بھی آپ کے پاس نہ بچ سکا۔ میرے اور آپ کی ماں نے سخاوت کی وہ مثال قائم کر دی ہے کہ لاکھوں درم دینار خرچ کر کے بھی افطاری کے سامان کے لیے 1 درم اور دینار اپنے لیے نہیں بچایا۔ بالآخر مومنوں کی ماں میرے اور آپ کی ماں وہ تقریباً 67 سال کی عمر میں 58 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری ایام میں وہ اس دار فانی سے دار بقا تک چلی جاتی ہے، اور جنت البقیع میں ان کا مسکن قرار اور ان کی جگہ کو رب کریم پاک پیغمبر کے بالکل پڑوس کے اندر اس جگہ کو جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر آرام فرما رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس جنت کے اندر پہنچ گئی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی محمد کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بھی آپ میری زوجہ ہو اور آخرت کے اندر بھی آپ میری زوجہ ہو۔ اللہ کے نبی کی دنیا میں بھی زوجہ عائشہ ہے، آخرت میں بھی زوجہ عائشہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی ماں کے تقدس اور ناموس کے لیے اللہ رب العالمین ہر میدان عمل کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام۔